بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ اور میں ہوں کاشف علی. سب سے پہلے تو تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی بہت بہت مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بڑھتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف. آج ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن معاہدے سے متعلق. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے جو ہے وہ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے دو عظیم دوستوں کے درمیان یہ معاہدہ ایک تاریخی بریک تھرو ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اعلامیہ بھی ٹویٹ کیا جس میں یہ بتایا گیا کہ دونوں ملک جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ سفارتی تعلقات قائم کریں گے، وفود کا تبادلہ ہوگا اور وفود جو ہیں وہ مختلف شعبہ جات پر مذاکرات کریں گے، جس کے بعد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی، انرجی، سیاحت اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں جو ہے وہ معاہدات ہوں گے. جس کے بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے اس معاہدے کی باقاعدہ تصدیق کی گئی، اور بعد میں جو ہے اسرائیل کی جو فلسطین کی طرف سے ہے مختلف جو جماعتیں ہیں انہوں نے اس معاہدے کی کنڈمنیشن کی. حماس نے اسے فلسطینی عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا، جبکہ جو فلسطین اتھارٹی ہے اس کے صدر محمود عباس کی طرف سے جاری ہونے والی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ مسجد اقصیٰ فلسطینی کاز اور جو فلسطینی عوام ہے اس کے ساتھ غداری کے مترادف ہے. اور محمود عباس کی طرف سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اس معاہدے کو جو ہے وہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ کینسل کرے. تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے کہ یہ معاہدہ کس ڈیل کے تحت ہوا. دیکھیں اس کو صدر ٹرمپ نے ایک امن معاہدہ کہا ہے. امن معاہدہ یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر کوئی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جنگ نہیں ہو رہی. متحدہ عرب امارات نے کبھی بھی فلسطینی جو جنگ آزادی ہے اس میں کبھی کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ہمیشہ سے خفیہ تعلقات رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر امن معاہدہ نہیں ہے، یہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کا متحدہ عرب امارات کی طرف سے اعلان ہے جسے ایک امن معاہدے کا نام دیا گیا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل مغربی کنارے کے جو مزید علاقے ہیں ان کو اپنے ساتھ ضم کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ملتوی کر دے گا. اب ویسٹ بینک کا ایریا جو ہے وہ 1967 میں اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور یہ فلسطینی علاقے کہلائے جاتے ہیں، اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے مطابق یہ جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہے. اور خود امریکہ جو ہے وہ ایک عرصے تک ویسٹ بینک کو جو ہے وہ مقبوضہ علاقہ قرار دیتا رہا ہے، اور اسرائیل سے یہ کہتا رہا ہے کہ وہ اس علاقے سے پیچھے ہٹ جائے. اور اقوام متحدہ کی اس پر ریزولوشنز موجود ہیں، وہ اقوام متحدہ کے مطابق بھی یہ مقبوضہ علاقہ ہے. تو اس میں کوئی بنیادی طور پر اسرائیل جو ہے وہ عربوں کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دے رہا. تو یہ جو تاثر دیا گیا کہ گویا اس معاہدے میں اسرائیل نے فلسطینیوں کو کوئی کنسیشن دیا، تو یہ بالکل ہی غلط ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ معاہدہ نہیں ہوا، یہ دراصل متحدہ عرب امارات نے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. اور یہ سارا جو ہے وہ ڈیل آف دا سینچری جس پر ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر اور ان کے ایڈوائزر بھی ہیں وہ ایک عرصہ سے کام کر رہے تھے، اور جس کا جون 2019 میں بحرین کے دارالحکومت منامہ میں جس کو ڈسکلوز کیا گیا تھا جو اس کا اکنامک پارٹ تھا، اس پلان کا بنیادی طور پر یہ حصہ ہے. اور اس پلان پر جو یعنی اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا پلان تھا اس پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے معاہدے کے بعد اعلان کرنے کے بعد اس معاہدے کو ڈسکلوز کرنے کے بعد جو امریکی وائٹ ہاؤس ہے اس میں متعدد بریفنگز دی گئی صحافیوں کو، جس میں جیرڈ کشنر اور امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی
کے ایڈوائزر رابرٹ اوبرائن اور دیگر اہلکار موجود تھے. تو اس میں جیرڈ کشنر نے اس بریفنگ کے دوران یہ کہا کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ پہلا ملک ہے اور اس نے یہ تاریخی موقع جو ہے تاریخ میں اپنا نام لکھوایا ہے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے کے حوالے سے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں جن کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اس کو معاہدے کو تسلیم کریں گے. اسی طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنی بریفنگ میں یہ کہا کہ جب جو عرب امیر ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہو جائیں گے تو جو فلسطینی ہیں وہ خود بخود مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے اور ان کے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیل آف دا سینچری جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پلان ہے یہ اس کے تحت ہو رہی ہے. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد بھی ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں وہ ایک عرصہ تک سال ڈیڑھ سال اس پر کام کرتے رہے. ڈیل آف دا سینچری یا جسے پیس ٹو پراسپیرٹی پلان بھی کہا جاتا ہے. اور پھر 2019 میں بحرین کے دارالحکومت منامہ میں اس جو یہ جو پلان تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اس کا جو اکنامک پارٹ تھا اس پر ایک 2 روزہ ورکشاپ ہوئی تھی اور اس میں یہ ڈسکلوز کیا گیا تھا کہ اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. تو بنیادی طور پر جو ڈیل آف دا سینچری یا پیس ٹو پراسپیرٹی پلان ہے اس میں عربوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں, آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں, آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور خطے میں جو ایران کا خطرہ ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ متحد ہوں. اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا گئے ہیں کہ جی $50 بلین کی آپ کے فلسطینی علاقوں میں انویسٹمنٹ ہوگی, آپ کا انفراسٹرکچر بلڈ اپ کیا جائے گا, جی آپ کو روڈ اور ریلوے کا بڑا اچھا نیٹ ورک دیا جائے گا, آپ کو لائف کی بڑی سہولیات دی جائیں گی, آپ کو کوئی 1 ملین جابز جو ہے وہ فلسطینیوں کو پرووائڈ کی جائیں گی اور آپ کی اکنامک اپ لفٹ کی بات کی جائے گی. لیکن آپ جو ہے وہ ریاست کی بات نہ کریں. مثلا اس میں 2 اسٹیٹ جس پر خود اسرائیل جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے جو اوسلو پیس ایکارڈ ہے, حالانکہ وہ ایک فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف ایک معاہدہ تھا. اوسلو پیس ایکارڈ جو 1993 میں یاسر عرفات کی PLO اور اسرائیل کے درمیان امریکہ نے جو ہے جو بروکر کیا تھا معاہدہ, اس میں 2 اسٹیٹ جو ہے وہ سلوشن پرووائڈ کیا جاتا ہے, 2 ریاستی حل اسے کہتے ہیں. تو یہ جو ڈیل آف دا سینچری ہے اس میں اس 2 ریاستی حل کو جو ہے وہ گول کر دیا گیا اور فلسطینیوں کو کہا ہے کہ آپ اس کی بات نہ کریں. اسی طرح جو اس کا بیت المقدس کا جو فائنل سٹیٹس ہے اس کے والے سے بات نہیں کی گئی. جو ویسٹ بینک کا ایریا جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کی بھی بات گول مول کر دی گئی ہے. اور اسی طرح جو جارڈن ویلی کا ایریا ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اس کی بھی بات نہیں کی گئی. اور جو جن فلسطینی جو ملینز آف فلسطینینز کو جو ہے وہ اسرائیل نے جو ہے ان فلسطینی علاقوں سے نکال دیا تھا اور اب وہ مختلف عرب ممالک میں مہاجرین کی حیثیت سے ریفیوجیز کی حیثیت سے رہ رہے ہیں, اس کی بھی جو ہے وہ بات نہیں کی گئی. اور فلسطینیوں کو کہا گیا کہ یہ معاملات ہم بعد میں حل کریں گے, آپ سب سے پہلے جو ہے اپنی اکنامک اپ لفٹ اور اپنی معاشی جو ہے وہ بہتری کے متعلق سوچیں, اور جب آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر سیاسی جو ہے اس سے متعلق بھی بات کریں گے. لیکن فلسطینیوں نے جو ہے جو پیلسٹائن جو اتھارٹی ہے اس نے اس معاہدے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا. جو اقوام متحدہ تھی اس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات نہیں کی گئی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنی ڈیل آف دا سینچری جو پلان ہے اس پر وہ تیزی سے عمل کر رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک وہ جو ویسٹ بینک ہے اس پر اسرائیل کی جو ساورینٹی ہے, اسرائیل کی جو خود مختاری ہے اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے. جو بیت المقدس ہے یا اس کو اسرائیل کے کیپٹل کے طور پر تسلیم کیا جا چکا ہے. اور اب جو ہے وہ اسرائیل کے عربوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو جو ہے وہ قائم کروایا جا رہا ہے. تو ٹرمپ بنیادی طور پر الیکشن سے پہلے جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے وہ تیزی سے اسرائیل کو
جو ہے وہ فیورز دے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو عرب ممالک ہیں, جو سعودی عرب ہے, یہ ابھی رد عمل کو دیکھیں گے کہ جو عرب ورلڈ ہے وہاں پر جو عرب اسٹریٹ ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, جو عرب عوام ہے اس کا کیا رد عمل آتا ہے. اس رد عمل کے بعد یہ آہستہ آہستہ سعودی عرب ہو گیا, عمان ہو گیا, یہ دیگر جتنے بھی ممالک ہیں یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور ایران کے خلاف جو ہے یہ سارے مل کر ایک محاذ بنائیں گے, اور اسرائیل, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر یہ ممالک جو ہیں یہ اسرائیلی کیمپ میں واضح طور پر ہونے کا اعلان کریں گے. لیکن اب میں آخری بات کی طرف آؤں گا کہ یہ جو عربوں کا اقدام ہے یہ کیوں ان کے لیے جو ہے ان کے تابوت میں, ان کٹ پتلی حکمرانوں کی تابوت میں آخری کیل کیوں ثابت ہوگا. دیکھیں یہ بات تو طے ہے, یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ان عرب ممالک کے سوائے شام اور کچھ ایک لبنان کے بھی, لبنان کے کچھ یعنی حصے کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ ان عرب حکمرانوں کے اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ سے خفیہ تعلقات رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اسرائیل کے لیے کام کیا اور اس کی سیکیورٹی کے لیے کام کیا. تو یہ عرب ممالک جو ہے, یہ عرب حکمران اسرائیل سے جنگ تو نہیں کر رہے تھے, لیکن اب جب یہ کھل کر اسرائیل کے کیمپ میں جانے کا اعلان کریں گے تو ان کی جو اصلیت ہے وہ عرب جو عوام ہیں, جو اب تک جن کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی, وہ عرب عوام جو ہے ان کی اصلیت کو جانیں گے. اور اس طرح جو ان کے عوام ہیں ان کے خلاف, خود ان حکمرانوں کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا, اور ایران جو اس خطے میں تیزی کے ساتھ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوگا, اور وہ اس اثر و رسوخ کو جو ہے وہ ان عرب حکمرانوں کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کو تحریک آزادی فلسطین کی حمایت میں بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ڈیل آف دا سینچری کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی یہ جو عرب حکمرانوں کی حکمت عملی ہے یہ ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ تاریخ یہ بات ثابت کرے گی کہ اس چیز کا ان کو انتہائی ناقابل تلافی نقصان ہوگا, اور اس خطے میں سعودی عرب سمیت یہ جو کٹ پتلی رجیمز ہیں ان کے نیست و نابود کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ. آپ کے مجھے فیڈ بیک کا انتہائی انتظار رہے گا, آپ اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور میں ان دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جو اب تک مجھے فیڈ بیک سے نواز رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو لاگ تک دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.